اسکول میں نل سے پانی پینے کی اجازت نہ تھی اور گاؤں کے کنویں سے بھی پانی پینا ممنوع تھا۔ پانی پینے کے لیے اسے 2 میل پیدل جانا پڑتا تھا اور اونچی ذات کے دوسرے لڑکے اسے شدید نفرت کا نشانہ بناتے تھے۔ ناظرین، یہ بھی ایک بھارتی ہی تھا جو 14 اپریل 1891 کو مہار ذات کے ایک غریب خاندان میں مہاؤ مدھیہ پردیش میں پیدا ہوا۔ اس لڑکے کے والد کا نام رام جی اور والدہ کا نام بھیما بائی تھا۔ ناظرین، اس بچے کا ایک عجیب جیون تھا، بلکہ یہ اکیلا لڑکا ہی نہیں، اس ذات کے تمام لوگوں کا ایسا ہی حال تھا۔ ناظرین، ان کی تکالیف، دکھوں، مسائل اور مجبوریوں کو بیان کرنے کے لیے موجودہ الفاظ کم ہیں۔ اونچ نیچ، چھوت چھات کا شاہکار سماج، جسے سماج کہنا اس کی بدترین توہین ہے کہ کیا کریں، دھرتی رب کی ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے۔ لیکن ناظرین، ان فرعون صفت انسانوں کا کیا کریں جو زمینوں پر خدا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور مظلوموں کا احتسال کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی ہماری یہ کہانی ایک ایسے نوجوان پر ہے جو انتہائی بلند سوچ کا حامل تھا اور جس نے انڈیا میں ذات پات کے نظام کو ختم کیا۔ اس لڑکے کے من میں سمائی کہ وہ پڑھے گا، لیکن کہاں؟ یہی اصل سوال تھا جس کا جواب ندارت تھا۔ لیکن دھن کے پکے اس لڑکے نے آخر اپنے باپ کو قائل کر ہی لیا تھا کہ وہ اسے کسی مکتب میں داخل کرائیں۔ مفلس اور دھتکارے ہوئے انسان اس کے والد نے اپنی سی پوری کوشش کی، لیکن کوئی اسے داخلہ دینے پر آمادہ نہ تھا۔ ناظرین، انسان اگر کوشش جاری رکھے تو کچھ امید پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ تو ایک دن ایک اسکول کے ماسٹر نے کچھ شرائط کے ساتھ داخلے کی حامی بھر لی، اور ناظرین وہ شرائط کچھ یوں تھی: وہ اپنا ٹاٹ خود لائے گا، سب بچوں سے الگ ہو کر بیٹھے گا، انہیں بے راست نہیں دیکھے گا اور ان سے بات تو بالکل بھی نہیں کرے گا، اور خاموشی کو بچھونا بنائے رکھے گا، اور اس جیسی کئی شرائط تھیں۔ مجبور باپ نے ہر شرط مان لی اور یوں وہ مکتب جانے لگا جہاں اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اسکول میں نل سے پانی پینے کی اجازت نہ تھی اور گاؤں کے کنویں سے بھی پانی پینا ممنوع تھا۔ ناظرین، پانی پینے کے لیے اسے 2 میل پیدل جانا پڑتا تھا اور اونچی ذات کے دوسرے لڑکے اس سے شدید نفرت کرتے تھے اور اس کا ہر پل تمسخر اڑایا جاتا تھا، اسے زد و کوب کیا جاتا اور اسے احتجاجاً رونے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ عجیب جیون تھا اس کا کہ جب کسی گلی سے گزرتا تو گلے میں گھنٹی باندھ لیتا تاکہ اونچی ذات کے لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں اور وہ گزر سکے۔ کوئی حجام اس کے بال تراشنے کو تیار نہ تھا۔ یہ سب کام وہ خود یا اس کی بہنیں کردیا کرتی تھی۔ ناظرین، ایک دن اس کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک دن وہ ایک حجام کے پاس اپنے بال ترشوانے پہنچا۔ اس سے اتنا بڑا جرم سرزد ہو گیا تھا کہ پھر کیا تھا، حجام سمیت ہجوم نے اسے گھیر لیا اور اسے حجام کے پاس اپنے بال ترشوانے کی جرت کی سزا دی گئی اور اسے لہو لہان کر دیا۔ مکتب میں بھی ایک دن ماسٹر صاحب نے ایک امتحان لیا جس میں اونچی ذات کے بچے ناکام ہو گئے تھے اور بس وہی کامیاب ہوا تھا۔ مکتب میں چھٹی کے بعد اسے لڑکوں نے گھیر لیا اور پھر وہ تشدد کیا کہ وہ اپنے گھر تک پہنچنے سے بھی قاصر تھا۔ جتنا ظلم بڑھتا گیا، اس لڑکے کا صبر اور عزم ہمت بھی بڑھنے لگی، اور ناظرین یہ ان تمام مظالم کا سامنا کرتا رہا۔ ان بدترین حالات میں بھی وہ ہر جماعت میں نمایاں اور امتیازی کامیابی حاصل کرتا چلا گیا۔ اس ذلت بھرے مشکل جیون کے باوجود وہ کالج جا پہنچا تھا اور پھر وہ اپنی محنت لگن سے الفنسٹن کالج کا سب سے پہلا وکالت گریجویٹ بنا۔ اس نے حالات کے قدموں میں گرنا نہیں سیکھا تھا اور اس نے اپنی راہ خود تلاش کی۔ مشکلات کا ہر سنگ میل اسے سفر کرنے سے نہیں روک سکا تھا، اور ناظرین ایک دن وہ اسکالرشپ ملنے پر وکالت پڑھنے لندن جا پہنچا۔ ناظرین اسی طرح اس کا سفر جاری رہا اور وہ لندن سے امریکہ کی کولمبیا یونیورسٹی چلا گیا، جہاں سے اس نے اقتصادیات میں ماسٹر اور 1923 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ اس کے بعد وہ پھر لندن جا پہنچا اور لندن اسکول کورٹ میں پریکٹس شروع کی۔ وہ اپنے موکلوں کو ہمیشہ کہتا تھا، اپنے جھگڑے عدالت سے کراؤ گے تو بہت خرچ آئے گا، اگر خود اپنے جھگڑوں کو نپٹاؤ گے تو مفت میں کام ہو جائے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ کسی معاشرے کو ترقی پذیر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تعلیم کو عام کرنا ہوگا۔ تعلیم امتیاز و افتراق کا احتسال ہے اور اس کے نتیجے میں احتسال کم سے کم ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا تھا کہ بالادست طبقات کی بالادستی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین اس نے اپنا جیون سدھارنے کے بجائے اپنے جیسے مظلوم انسانوں کو ذلت کے جہنم سے نکالنے اور ان کی آواز بننے کا فیصلہ کرتے ہوئے مراٹھی زبان میں ایک 7 روزہ اخبار نکالا اور اس کا نام لوک نائک یعنی گونگے لوگوں کا لیڈر رکھا۔ اس نے اپنے جیسے مظلوموں کی فلاح و بہبود اور ان کی قانونی جنگ لڑنے کے لیے جنتا نامی اخبار بھی نکالا۔ پسے ہوئے دلے جن کا حق چھین لیا گیا تھا، ان کے لیے کئی ایسے اسکول کھولے جس میں ان کی اقامت بھی تھی، جن کا تمام خرچ وہ اٹھاتا تھا۔ اس نے سیاسی جنگ لڑنے کے لیے ایک نئی پارٹی بنائی۔
नाजरीन, इसी ने 1930 में दिल्लतों को मंदिर में दाखिले की इजाज़त न देने के खिलाफ गैर तशद्दुद मुज़ाहमत के जरिए समाजी और सियासी इस्लाह की तहरीक बर्पा की। नाजरीन, वो छूत छात और तहकीर से इतना बददिल हो गया था कि इसने हिंदू मत से बगावत की और महात्मा गौतम बुद्ध का पैरोकार बन गया। इसके साथ ही इसके लाखों पैरोकार भी बुत मत में दाखिल हुए और वो इन सबका निजात दहिंदा था। नाजरीन, वो एक रोशन ख्याल, बुलंद हिम्मत, आली ज़रफ़, समाजी, इक़्तिसादी और सियासी एतबार से पसमानदा तबक़ात का मुफ़क्कर और अकायद था, जिसने दुनिया से कहा था कि माशरती इत्तेहाद के बगैर सियासी इत्तेहाद एक मुश्किल अमल है। अगर ये हासिल भी हो जाए तो इसमें इस्तक़लाल का होना इसी तरह गैर यकीनी है जिस तरह हवा के तेज झोंकों से किसी भी लम्हे मौसम गर्मा के पौधों का जड़ से उखड़ जाने का खदशा लाके होता है। सिर्फ सियासी इत्तेहाद ही से हिंदुस्तान एक मुस्तक़िल मुल्क बन सकता है, लेकिन मुल्क होना कौम होना नहीं होता, और एक ऐसा मुल्क जो कौमियत का हामिल नहीं होता, इसे जिंदा रहने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। नाज़रीन, वो भारत रत्न था। इसकी ग्रां कदर खिदमात को मद्देनजर रखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने इसे वजीर कानून बनाकर अपनी काबीना में शामिल किया था। इस तरह इसे इंडिया का पहला वजीर कानून बनने का एजाज़ हासिल है। इसे मामार आइन कहा जाता है। और नाज़रीन, 1990 में इसे मुल्क के सबसे बड़े कौमी एजाज़ भारत रत्न से नवाजा गया। ये बाकमाल शख्स 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में लाखों मजलूमों को रोता छोड़कर इस दुनिया फानी से कूच कर गया। वो अजीम शख्स इस दुनिया से तो रुखसत हो गया, मगर दुनिया भर के इंसान दोस्त इसे फरामोश नहीं कर सकेंगे और इसके असूल मशले राह बने रहेंगे। आज अगर वो जिंदा होता तो कश्मीर पर लश्कर कशी और इनके हकूक गजब करने की कभी इजाज़त नहीं देता। आज अगर वो जिंदा होता तो मोदी सरकार कभी भी शोहरियत का काला कानून नहीं बना सकती थी। नाज़रीन, लेकिन इस अजीम इंसान ने जिन लोगों की तरबियत की और इन्हें फ़िक्र शऊर से नवाजा, इसके मिशन को जारी रखे हुए हैं और रखेंगे। और एक दिन हिंदुत्व के सरखेल मोदी और आरएसएस रुसवाई के धूल में चेहरे पर मले नापैद हो जाएगी। नाज़रीन, इस अजीम शख्स को आज हम डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। वो एक बेमिसल माहिर कानून, सियासतदान, माहिर तलीम और माशियात, बल्कि सबसे बढ़कर मजलूमों के हकूक के अलमबरदार और इंसानी हकूक के पासदार थे। लोग इन्हें अकीदत व एहतराम से बाबा साहब अम्बेडकर और राम जी पुकारते हैं। नाज़रीन, बेशक हमें ऐसी शख्सियत से कुछ सीखना लाजिम है, और हमारा आपको यही पैगाम है कि मुल्क व कौम की खिदमत में लगे रहिए, चाहे आज आप कितनी भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी शेर के साथ हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से